اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے آج کے اس دن کی مناسبت سے امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ثانیان مقام معظم رہبری اور آپ سب حضار مجلس کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. آج کی یہ جو مناسبت ہے انقلاب اسلامی، جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1989 میں ایران میں ایک انقلاب کے طور پر وہاں پر برپا کیا. تو اس انقلاب کے بارے میں اور امام خمینی کی شخصیت کے بارے میں آپ لوگوں کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو ہے آیت اللہ جوادی عملی دامت اللہ العالی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن میں محکمات اور متشابہات ہوتے آیات، اسی طریقے سے عالموں میں بھی علماء میں بھی متشابہات اور محکمات ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ امام خمینی جیسے شخصیت جو ہے وہ محکمات میں سے محکمات عالم، یعنی اگر ان کے پیچھے چلیں گے، اگر امام خمینی کی باتوں پر عمل کریں گے اور اس یعنی امام خمینی نے جس انقلاب کو برپا کیا، اگر اس انقلاب کے پیچھے چلیں گے تو ہم لوگ زندگی میں کامیاب ہوں گے. کیونکہ ہمارے دین میں جو ہے ہمارے جو امام ہے وہ فرما چکے ہیں کہ اگر جو بھی شخص اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان سکا وہ کفر کے موت مر چکا ہے. یعنی جو بھی شخص اگر وقت کے امام کو نہیں پہچان سکا، یہ تو بہت آسان ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو وقت کا امام جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن کس امام کے پیچھے چلنا ہے، کس اور عالم کے پیچھے چلنا ہے، یہ ہم لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کس عالم کے پیچھے چلنا ہے اور کس عالم کے پیچھے چل کر ہم لوگوں کو نجات دہ بننا ہے. یعنی اگر ہم لوگ آج کی اس دنیا کی بات کریں تو آج کے اس زمانے کی بات کریں تو اس زمانے میں بہت سارے عالم ہیں جو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، لیکن امام خمینی جیسے شخصیت شام کے مقابل میں آ جاتے ہیں اور ایک انقلاب برپا کرتے ہیں. جب امام خمینی سے پوچھا گیا کہ یہ انقلاب کہاں سے لایا، کس طریقے سے لایا، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ دارم اس محرم و سفر دارم، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ماہ دارم اس سعید الشہداء دارم. یعنی میں نے جو انقلاب حاصل کیا ہے، میں نے آج جو کچھ بھی حاصل کیا ہے، یہ انقلاب جو ہے وہ امام حسین کی دین ہے، اور یہ انقلاب جو ہے وہ محرم اور سفر کی دین ہے. یعنی آج جو کچھ بھی مطلب ایران میں جو کچھ بھی انقلاب کی بات جو کچھ ہوا، سب جو ہے وہ امام حسین کی دین ہے. یہی کہنا چاہتا ہے ماہر دارم اس سعید الشہداء دارم، یعنی میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے کربلا سے حاصل کیا ہے. یعنی جو کچھ بھی حاصل کیا ہے امام حسین کے راستے پر چل کر
حاصل کیا ہے. اور خمینی نے کیا کیا؟ اگر اس پر ہم لوگ تھوڑا علامہ اقبال کے نظریے سے دیکھیں گے تو علامہ اقبال جو ہے اپنی مجلس شورا میں ابلیس کی مجلس شورا میں کیا فرماتے ہیں کہ اس میں علامہ اقبال ایک پالیسی کی مدد سے جو ابلیس کی ایک مجلس ہوتی ہے شورا، یعنی ہمارے جو پارلیمنٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک ابلیس کا بھی ایک اپنا ایک پارلیمنٹ ہوتا ہے. تو اس پارلیمنٹ میں ابلیس اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو ہر جگہ بھیجنے کے لیے ہر جگہ بھیجتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ لوگ جہاں پر بھی جائیں گے اپنے یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا انفارمیشن لے کر آنا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ لوگ اپنے اپنے جگہوں پر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب واپس آ جاتے ہیں، واپس آنے کے بعد کوئی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ڈیموکریسی کا بول بالا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے یہاں پر لبرلزم کا بول بالا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے یہاں پر ایکوالٹی کا بول بالا ہے. اسی طریقے سے ہر کوئی ریپرزنٹیٹیو آئے اور اپنے اپنے حساب سے یہاں پر آ کر بولنے لگے کہ ہمارے یہاں پر یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد ابلیس کیا کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا تم نے بہت ہوشیار ہوں گے، لیکن تم نے ہوشیار نہیں ہو. تم لوگ تو اوپر سے دیکھتے ہو، بس وہی دیکھ کر یہاں پر آئے. پھر اس کے بعد علامہ اقبال اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے. یعنی ہمارے جو ابلیس کی پالیسیز جو ہے نا، ان کو اگر کوئی خطرہ ہے تو اسلام سے خطرہ ہے، یعنی نظام اسلامی سے. اسلام کا مطلب کیا؟ یعنی اسلام نظام اسلامی سے. یہ نظام اسلامی جو ہے وہ اس ابلیس کو جینے نہیں دے گا، ابلیس کو اس دنیا میں اپنا کام نہیں کرنے دے گا. یہ جو انقلاب اسلامی ہے جو امام خمینی نے برپا کیا، تو یہی اس کی مثال ہے. اگر ہم لوگ اس دنیا میں اگر آج کے زمانے میں دیکھیں گے تو امام خمینی نے کیا کیا؟ اسی اسلام کو زندہ کیا، ایک پولیٹیکل جیت دے دیا. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم لوگوں کو اس انقلاب پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور امام خمینی کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.